شہزاد نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر اچانک ہی فلورنس کے ہاتھ کو جھٹکا لگا اور وہ میز پر آگے کی طرف جھک گئی۔ اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی جو اچانک ہی دلدوز ہو گئی۔ شہزاد نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ خود اس کی آنکھیں بھی حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئی تھی۔ ڈاکٹر فلورنس میز پر اوندھی پڑی تھی اور اس کی پشت پر ایک خنجر پیوست ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ایک فائر کی آواز سنائی دی۔ میگی کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ وہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر فلورنس کی لاش کو گور رہی تھی۔ شہزاد نے خنجر کے رخ سے اندازہ لگایا کہ اسے کس طرف سے پھینکا گیا ہے۔ اس سمت میں دیکھتے ہوئے اسے اچانک وہ روشن دان نظر آ گیا۔ اس دوران وہ میگی کی طرف سے مطمئن ہو چکا تھا، ورنہ فائر کی آواز اور میگی کی چیخ پر وہ یہی سمجھا تھا کہ میگی کا کام بھی تمام ہو چکا ہے۔ لیکن گولی میگی کی بجائے جسے لگی تھی، اس کے خون کے چینٹے روشن دان کے شیشوں پر بکھر رہے تھے۔ وہ کسی بڑکے ہوئے چیتے کی طرح دروازے کی طرف لپکا۔ راہداری میں پہنچتے ہی اسے ایک شخص دوڑتا دکھائی دیا۔ شہزاد بھی راہداری میں دوڑنے لگا۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی، لیکن راہداری کا چکردار فاصلہ بہت زیادہ تھا، اس لیے وہ جب تک باہر پہنچا اسے کار سٹارٹ ہو کر تیزی سے جاتی دکھائی دی۔ وہ دائیں ہاتھ کا گوسا بائیں ہتھیلی پر مار کر کار کی طرف دیکھتا رہ گیا، جو پلک جھپکتے ہی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ شہزاد تیزی سے دوڑتا ہوا واپس اسی کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ میگی کو چھوڑ آیا تھا۔ موت کی جو بو اسے محسوس ہوئی تھی وہ یقیناً ڈاکٹر فلورنس کی موت سے متعلق تھی، لیکن ایک لمحہ قبل شہزاد کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ اپنی سیٹ سے فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ڈاکٹر فلورنس کا ہاتھ کھینچنے کے لیے اس نے خود کو عقب میں جھکا لیا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر فلورنس بے گناہ ماری گئی ہے۔ وہ خنجر ڈاکٹر فلورنس کی بجائے خود اس کے لیے پھینکا گیا تھا، لیکن خنجر پھینکنے والے کو گولی کس نے مار دی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں تیزی سے گردش کرنے لگا تھا۔ جس کسی نے بھی خنجر پھینکنے والے کو قتل کیا تھا وہ یقیناً اس کا ہمدرد رہا ہوگا، ورنہ اسے قاتل کو ہلاک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اگر وہ کوئی ہمدرد تھا تو اس طرح بھاگ کیوں نکلا؟ شہزاد کا ذہن ایک بار پھر بری طرح الجھنے لگا۔ میگی ابھی تک ڈاکٹر فلورنس کی لاش گو رہی تھی۔ شہزاد نے فلورنس کی کلائی تھام کر نبض ٹٹولی اور سر کو منفی جنبش دیتے ہوئے خنجر کا جائزہ لینے لگا۔ پھر خنجر کے دستے پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک پڑا۔ اس قسم کے خنجر وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ یکایک اس کے ذہن پر اسی تاریکی نے حملہ کر دیا جو اس کی جسمانی طاقتوں کو بھی سلب کر لیتی تھی۔ اس اندھیرے میں چنگاریاں سی پھوٹنے لگی اور وہ ایک سیاہ ہاتھ دیکھنے لگا جو ایک کار کی کھڑکی سے جھانک رہا تھا اور اس میں ایک سیاہ نال دبی ہوئی تھی۔ شہزاد نے سر جھٹکا۔ جانسن، جانسن۔ اسے میگی کی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ وہ ایک بار پھر سر جھٹک کر رہ گیا، لیکن ذہنی تاریکی نہیں چڑھ سکی۔ اس کی حالت سدھرنے میں چند منٹ لگ گئے۔ جانسن۔ اس بار میگی کی آواز خاصی بلند تھی۔ شہزاد نے آنکھیں کھول دی۔ میگی اس کا ہاتھ تھام کر دروازے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ فون کی گھنٹی تیز آواز میں بجنے لگی۔ جانسن، اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، میں ہیڈ ویٹر بول رہا ہوں جناب۔ اوہ! شہزاد کا لہجہ یکایک بدل گیا۔ اس ویٹر سے اس نے اوشان کے سلسلے میں بات کی تھی اور اسے باری ٹپ دینے کے بعد اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ اوشان جیسے ہی اپنے کمرے میں آئے اسے اطلاع دے دے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہے۔ ہیڈ ویٹر کی آواز دھیمی تھی۔ آپ نے کہا تھا نا جب وہ اپنے کمرے میں آئے؟ ہاں میں سمجھ گیا۔ شہزاد نے جلدی سے کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ویٹر اوشان کا نام فون پر پکارے۔ میں نے تمہیں ایک اور نام بھی بتایا تھا۔ مجھے یاد ہے جناب۔ ہاں۔ شہزاد جلدی سے بول اٹھا اور ہیڈ ویٹر کے بولنے کی وجہ سے شہزاد کا نام فون پر مکمل نہ ہو سکا۔ یہی شہزاد کی خواہش بھی تھی۔ کیا وہ ابھی تک نہیں آیا؟ جی نہیں، وہ نہیں آیا، ہیڈ ویٹر نے جواب دیا۔ نہ جانے یہ الو کا پٹھا کہاں مر گیا؟ شہزاد بڑبڑایا۔ کیا فرمایا جناب؟ کچھ نہیں، میں کچھ سوچ رہا تھا۔ شہزاد نے جلدی سے بات سنبھال لی۔ اس نام کا کوئی بھی شخص ہوٹل میں مقیم نہیں؟ جی نہیں، ہیڈ ویٹر نے جواب دیا۔ بہرحال جو موجود ہے اس کا نمبر بتاؤ۔ 2527۔ گڈ، شہزاد نے تعریف کی۔ ہیڈ ویٹر نے اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ نہ تو کسی کا نام فون پر استعمال کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی کمرہ نمبر زبان سے ادا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اوشان کا کمرہ نمبر اس انداز میں بتایا تھا کہ جیسے وہ کسی کا فون نمبر بتا رہا ہو۔ آج تم میرے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے اوشان، شہزاد نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ سلسلہ منقطع کرنے کے بعد اس نے ریوالور چیک کیا اور مخصوص خنجر ٹٹولا اور کمرے سے نکل کر دروازہ لاک کرتا ہوا راہداری میں چلنے لگا۔ اس کا ذہن پرسکون تھا۔ دل میں ہلکی سی پھانس ضرور تھی، لیکن اس کا وہ مقابلہ کر سکتا تھا۔
ڈاکٹر نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی شخصیت کے بارے میں بیشتر باتیں یاد کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس ایک ہفتے تک وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن نمراف نے اسے بڑی سختی سے بھیجا تھا کہ شہزاد نہیں ملتا تو اس کا خیال فی الحال ذہن سے نکال دو، لیکن بوڑھے کو فی الفور قتل کر دے، جس کی وجہ سے اسے کافی نقصانات اٹھانے پڑ رہے تھے۔ بوڑھے اوشان کا چہرہ اس کے ذہن میں گھومنے لگا۔ اسی لمحے شہزاد کو وہ منظر بھی یاد آ گیا جسے دیکھ کر اسے بے پناہ غصہ آیا تھا۔ میگی کو اوشان نے جس انداز میں شاور سے الٹا لٹکا دیا تھا، اسے یاد کر کے شہزاد کی کن پٹیاں سلگ رہی تھی، لیکن وہ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ راہداری میں چلتے چلتے وہ سوچ رہا تھا کہ اس بوڑھے کو ٹھکانے لگانا مناسب ہوگا یا نہیں۔ وہ اسے اور شہزاد کو ایک ساتھ ٹھکانے لگانے کا خواہش مند تھا، لیکن شہزاد غائب تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ وہ سوچتا اور الجھتا ہوا اوشان کے کمرے کی طرف بڑھتا رہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اگر بوڑھے کی صورت دکھائی دینے تک اسے کوئی اچھا بہانہ نہیں سوجا تو وہ اوشان کو تنہا ہی قتل کر دے گا، اور جب شہزاد سامنے آئے گا تو اس سے بھی نمٹ لے گا۔ وہ کمرہ نمبر 2527 کے سامنے رک گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں اوشان مسٹر پارک کے نام سے مقیم تھا۔ شہزاد نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ راہداری ویران پڑی تھی۔ اس نے کمرے کے اندر سے کسی آواز کو سننے کی کوشش کی تو ایک دھیمی سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرانے لگی۔ یہی آواز تھی جسے سن کر شہزاد کے ہونٹوں پر زہر خون نے جنم لے لیا۔ اوشان اندر موجود تھا اور وہ اس کے دھیمی گنگنانے کی آواز باہر راہداری میں یوں سنائی دے رہی تھی جیسے کمرے میں شہد کی کوئی مکھی بنبنا رہی ہو۔ وہ کچھ دیر دروازے کے سامنے کھڑا گنگنانے کی یہ آواز سنتا رہا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ دروازے کے لٹو پر جم گیا۔ اس نے لٹو کو گھمایا۔ لٹو آسانی سے اس کی گرفت میں گھوم گیا۔ دروازہ اندر سے مقفل نہیں تھا۔ شہزاد نے دروازے کا لٹو پورا گھما دیا اور کیواڑ دھکیل کر اسے کھول دیا۔ دروازے میں کھڑے کھڑے اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ بستر کے قریب قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا اوشان اس کے سامنے تھا۔ اس کی پشت شہزاد کی طرف تھی۔ پشت کے باوجود اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ اوشان بے حد بوڑھا اور ناتواں ہے۔ ایک ایسا بوڑھا جسے دیکھتے ہی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ محض چند گھڑیوں کا مہمان ہے، لیکن شہزاد کو اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ یہی ناتواں اور لبے گور بوڑھا اسے تگنی کا ناچ نچا چکا تھا۔ اس کی طاقت کا مظاہرہ اس نے گلاس ٹوٹنے سے ہی نہیں، اس واقعے سے بھی لگا لیا تھا جو میگی کو اس کے کمرے کے باتھ روم میں پیش آیا تھا۔ شہزاد نے دروازہ بے حد آہستگی سے کھولا تھا۔ ذرا سی بھی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ دروازے میں کھڑا اپنے حریف کو گورتا رہا جس کی پشت دروازے کی جانب تھی، اور وہ ابھی تک شہزاد کی آمد سے بے خبر تھا۔ شہزاد نے اس کے وجود کا اندازہ لگایا۔ وہ بمشکل 100 پاؤنڈ وزنی رہا ہوگا اور اس کی عمر کسی طرح بھی 80 سال سے کم نہیں تھی۔ اسی لمحے شہزاد کو اپنا ارادہ یاد آ گیا کہ اگر بوڑھے کو زندہ رکھنے کا کوئی معقول بہانہ سمجھ میں نہ آیا تو وہ اسے ٹھکانے لگا دے گا۔ شہزاد نے جس خاموشی سے دروازہ کھولا تھا اسی طرح بے آواز اپنے عقب میں بند بھی کر دیا۔ اس کی نگاہ اوشان پر جمی ہوئی تھی۔ اوشان گھٹنوں کے بل قالین پر یوں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے ہوئے تھے۔ اس کا سر عقب میں خفیف سا جھکا ہوا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے کمرے کی سامنے والی کھڑکی سے باہر گھورنے میں مصروف ہے، اور اس انہماک کی وجہ سے وہ ابھی تک شہزاد کی آمد سے آگاہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ صرف شہزاد کی قیاس آرائی تھی جو غلط بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ شہزاد نے جب دیکھا کہ وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو اس نے دایاں پاؤں فرش پر مارا۔ خاصی آواز پیدا ہوئی لیکن اوشان کے جسم میں ذرا سی بھی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ وہ جس انداز میں بیٹھا تھا اسی طرح براجمان رہا۔ شہزاد نے دوسری بار پاؤں پٹکا۔ اس مرتبہ بھی اوشان کا جسم بے حس و حرکت رہا۔ اس نے کسی بھی طرح یہ ظاہر نہیں کیا کہ شہزاد کی پیدا کی ہوئی آواز اس کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ شہزاد کو فوری طور پر تو یہی شبہ ہوا کہ بوڑھا اس کے ہاتھوں ہلاک ہونے کی بجائے خود ہی انتقال کر گیا ہے، لیکن اگلے لمحے اسے یاد آیا کہ ایک دو لمحے قبل وہ اس کی گنگناہٹ سن چکا ہے۔ اوشان عرف مسٹر پارک، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ جواباً اوشان آہستہ آہستہ فرش سے اٹھنے لگا۔ اس کے اٹھنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ شہزاد لمحے بھر کے لیے خود فراموشی کا شکار ہو گیا۔ اتنا وقار، اتنا سکون، اس قدر شاندار حرکت اس نے پہلے کبھی کسی جسم میں نہیں دیکھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ناگ آہستہ آہستہ پھن اٹھا رہا ہو۔ قالین سے اٹھتے وقت بھی اوشان کی اس کی طرف پشتی رہی، لیکن پیروں پر خود کو متوازن کرتے ہی آہستہ آہستہ گھوم گیا۔ اب وہ براہ راست شہزاد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا سنجیدہ چہرہ یکایک مسکراہٹ سے غیر سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں کتنا سکون تھا، کتنی طمانینت تھی۔
یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے کسی جانی دشمن کو نہیں بلکہ کسی جگری دوست کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے ابھی تک لب کشائی نہیں کی تھی۔ تمہارا شاگرد کہاں ہے؟ شہزاد نے پوچھا۔ اوشان نے عجیب سے انداز میں کندھے اچکا دیے۔ سدھر جاؤ بوڑھے۔ شہزاد کی کنپٹیاں ایک دم سلگ اٹھی۔ موت تمہارے سر پر پہنچ چکی ہے اور تم مسخرہ پن دکھانے کے بجائے بتاؤ شہزاد کہاں ہے؟ اوشان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے بے یقینی نظر آئی اور پھر اس کی جگہ کرب کی ہلکی سی علامت نے لے لی۔ وہ شہزاد کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ احمق اپنی ذات کے بارے میں کس انداز سے پوچھ رہا ہے۔ اوشان جانتا تھا کہ شہزاد ٹائیگر اسے کس قدر محترم خیال کرتا ہے، بلکہ کرتا تھا، اور اب وہ اس سے جس انداز میں مخاطب تھا، اس انداز میں تو اسے مذاق میں بھی کچھ کہنے کی کبھی جرت نہیں ہوئی تھی۔ یہ محسوس کرتے ہی اس کی مختصر سی بویں کمان ہو گئی۔ تم سنانجو کے استاد عظیم سے اس انداز میں بات کرنے کی جرت کر رہے ہو لڑکے؟ اوشان کا لہجہ بے حد عجیب تھا۔ سنانجو؟ شہزاد نے حیرت سے دہرایا۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا لیکن یہ نام اس کے لیے نامعلوم ہی رہا۔ یہ سنانجو کیا بلا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ غالباً تم فمانچو جیسے فرضی کردار کا حوالہ دینا چاہتے ہو اور نام بھول کر سنانجو کہہ رہے ہو۔ اوشان کے چہرے پر غصے کی پہلی جھلک نمودار ہوئی۔ وہ بہت غور سے شہزاد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں عجیب سی جنگ ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شہزاد کے اس سوال کا جواب غصے سے دے یا خاموشی رہے۔ پھر اس نے انتظار کرنے کا ارادہ کر کے ہونٹ سختی سے بیچ لیے۔ شہزاد نے ایک قدم اٹھایا۔ اس نے یہ حرکت اپنے پنجوں کے بل پر کی تھی۔ اس کی ایڑیاں فرش سے ایک ایک انچ اٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پورا جسم پنجوں پر متوازن تھا اور اس نے پروکار اور ماہرانہ انداز میں ایک قدم بڑھایا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پہلوؤں میں ڈھیلے ڈالے انداز میں جول رہے تھے اور ان کا جھکاؤ خفیف سا اپنے کولوں کی طرف تھا۔ اوشان کی آنکھیں غیر متحرک تھیں اور وہ شہزاد کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ شہزاد اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہے اور اس کی خواہش تھی کہ نادانستگی ہی میں صحیح لیکن شہزاد ٹائیگر اس پر حملہ نہ کرے۔ اس کا شاہکار اس کا دشمن بنا سامنے کھڑا تھا۔ اس کی تخلیق بغاوت پر آمادہ تھی۔ ٹائیگر اس کی زندگی بھر کی محنت کا نچوڑ تھا اور وہ اس انداز میں سامنے کھڑا تھا جیسے اس نے اوشان کو کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہو۔ زندگی بھر کی کمائی اس کے لیے اجنبی بن گئی تھی۔ مارے دکھ کے اوشان کا دل تڑپ اٹھا اور اس نے کسک سی محسوس کی جس نے اس کے پورے وجود پر لمحاتی کپکپاہٹ طاری کر دی۔ لیکن وہ اس صدی کا ماسٹر تھا اور سنانجو کی شمشیر کا آقا تھا۔ اسے ٹائیگر سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اسے اور خود کو ایک جان دو قالب سمجھتا تھا اور اسے اچھی طرح احساس تھا کہ جسم مر جاتا ہے تو روح الگ ہو جاتی ہے، اور آج روح اور جسم ایک دوسرے کی مخالفت میں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اوشان کو احساس تھا کہ اگر ٹائیگر حملہ ور ہوا تو سنانجو کی شمشیر کا آقا حرکت میں آ جائے گا اور اس جیت کا صاف مطلب تھا شہزاد کی موت، ٹائیگر کی تباہی، اور اس کے دل کا وہ گوشہ بھی اس کے ساتھ ہی تباہ ہو جائے گا جہاں شہزاد ٹائیگر کی محبت تھی۔ محبت مر جائے گی، لخت جگر پارا پارا ہو جائے گا، تخلیق خالق کے ہاتھوں فنا ہو جائے گی۔ وہ اپنا دل اپنی مٹھی میں دبا کر توڑ پھوڑ ڈالے گا کیونکہ ٹائیگر کے ہاتھوں سنانجو کے ماسٹر کی موت کا مطلب تھا دنیا کی تباہی۔ اگر اوشان مر گیا تو ٹائیگر آزاد ہو جائے گا، تب ویسی ہی تباہی مچ جائے گی جیسے جنگل کا شیر کسی شہر میں آزاد گھوم رہا ہو۔ اوشان کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس کے لیے ٹائیگر کو ہلاک کرنا کس قدر ضروری ہے۔ وہ اسے تباہی کا پیغمبر بنا کر دنیا میں زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ٹائیگر کی موت صرف اسی کے ہاتھوں ممکن تھی۔ خالق اپنی تخلیق کو ختم کر سکتا تھا۔ اوشان نے تہیہ کر لیا کہ اگر شہزاد اس کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تو وہ کبھی اس جیسی کوئی اور تخلیق نہیں کرے گا، بشرطے کہ شہزاد کی ہلاکت کے بعد وہ خود بھی زندہ رہ گیا تو۔ شہزاد کی آنکھیں اوشان کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی اور وہ اس کا گہری نظر سے جائزہ لے رہا تھا۔ وہ ان احساسات اور طوفانوں سے بے خبر تھا جو اوشان کے دل میں اٹھ رہے تھے۔ اس کا ذہن کہہ رہا تھا کہ اب اسے آگے بڑھ کر اس بوڑھے کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ صرف ایک ہی بار ہاتھ کو زحمت دینے کی ضرورت تھی اور اس کے بعد یہ بوڑھا وجود ہر غم سے نجات حاصل کر جائے گا۔ لیکن دل آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صاف دیکھ رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کی عمر کسی طرح بھی 80 سال سے کم نہیں اور وہ ایک ناتواں بوڑھا ہے۔ اس کے مقابلے میں جسمانی طور پر بے حد مختصر ہے۔ وہ طاقتور ہے اور صرف ایک ہی ضرب میں اس بوڑھے کو ناقابل شناخت لاش میں بدل سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ کسی ایسے بوڑھے پر اسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اچانک اسے ایک کہاوت یاد آ گئی۔ یہ کہاوت اس نے کس سے اور کہاں سنی تھی یہ تو اسے یاد نہ آ سکا، لیکن کوئی اس کے دل کی گہرائی میں بیٹھا بول رہا تھا، کبھی کسی کو کمزور نہ سمجھو، ہمیشہ بانس کو ذہن میں رکھو،
جو دیکھنے میں کمزور اور پتلا دکھائی دیتا ہے، لیکن جب آندھی چلتی ہے تو بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑ کر زمین بوس ہو جاتے ہیں، تب بھی بانس نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آندھیوں سے طاقتور ہی نبرد آزما ہو سکتا ہے۔ یہ بوڑھا جو میرے سامنے کھڑا ہے، اس کی مثال بھی بانس جیسی ہے۔ وہ اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ بوڑھا کمزور نہیں ہے۔ اس کی سوکھی ہوئی باہوں میں کسی ہاتھی کے سونڈ جیسی طاقت لہریں مار رہی ہے۔ اس نے اوشان کی آنکھوں میں یہ بھی محسوس کر لیا کہ خود اسے بھی اس بے پناہ توانائی کا احساس اور یقین ہے۔ شہزاد کو ایک اور بھی احساس ہوا کہ اس بوڑھے سے ہونے والی فائٹ ایک یادگار ہوگی، بشرطے کہ وہ زندہ رہا۔ زندہ رہا؟ اس نے حیرت سے سوچا، یہ خیال میرے ذہن میں کیوں آیا؟ نہ جانے کیوں اسے بار بار یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اگر اوشان سے فائٹ ہوئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس نے اس احساس سے پیچھا چھڑانے کے لیے ذہن سے ہر خیال جھٹک دیا اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اسی لمحے عقب میں دروازہ ایک دھماکے سے کھل گیا اور شور سن کر شہزاد تیزی سے پلٹ گیا۔ اس نے یہ خیال بھی نہ کیا کہ اس کی پشت اوشان کی طرف ہو گئی ہے۔ وہ تو حیرت اور بے یقینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے فریم میں جو شخصیت تھی، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور اس کی نال شہزاد کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ٹائیگر کی آنکھیں ساکت تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس شخصیت کو گھور رہا تھا جو دروازے کے فریم میں کسی ایسے مجسمے کی طرح کھڑی تھی جس میں زندگی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا آٹومیٹک تھا جس کی نال ٹائیگر کے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ ذرا بھی خوفزدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہزاد کے ذہن میں اچانک کی تاریکی پھیلنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر دیں۔ پوری قوت صرف کر کے اس نے ذہن پر مسلط ہو جانے والی یہ تاریکی ختم کر دینے کی کوشش کی۔ اس نے حال ہی میں جو دوائیں استعمال کی تھی ان سے اسے کچھ افاقہ ہوا تھا، لیکن یہ اندھیرا اسے حال سے بے نیاز کر دیتا تھا، اور اس وقت وہ حال کے ایک ایسے مرحلے میں تھا جہاں ذرا سی بے پرواہی اس کے لیے ہلاکت کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ ذہنی قوت کو جس انداز میں وہ اب استعمال کر رہا تھا، ایسا کرنا اس کے لیے عجیب سا تجربہ تھا، لیکن اسے یہ محسوس کر کے بے حد خوشی ہوئی کہ وہ ناکام نہیں رہا ہے۔ ذہن سے تاریکی کا پردہ فوراً ہی ہٹ گیا۔ وہ چنگاریاں سے نہیں پھوٹی تھی جو ماضی کا کوئی نہ کوئی منظر اس کے تاریک ذہن میں اجاگر کر دیتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی جسمانی قوت بھی سلب ہو جاتی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ شخصیت اب بھی سامنے موجود تھی۔ ریوالور کی نال کا رخ اب بھی اس کے سینے کی طرف تھا۔ وہ نیلے لباس میں بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ شہزاد ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے میگی کے کندھے تھام کر سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں انتظار کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن میں تمہارے لیے فکر مند ہو گئی تھی۔